السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 1850 عیسوی میں ایک مہم راجہ سکم کے خلاف بھیجی گئی اور چند انگریزوں سے بدسلوکی کا الزام لگا کر اس کا کچھ علاقہ ہتھیا لیا گیا۔ 1850 عیسوی میں ہی تھانیسر، گنجپورہ اور شام گڑھ، جبکہ 1853 عیسوی میں جھانسی اور کرناٹک کو شامل کیا۔ اسی طرح تنجور کی ریاست کو شامل کیا گیا۔ ناگپور پر زبردستی قبضہ کیا گیا، یہاں کی رانیوں کی بے عزتی کی گئی اور راجہ کا سب مال و اسباب نیلام ہوا۔ رانیوں نے انگلینڈ کو وکیل بھیج کر دعائی دی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ 1856 عیسوی میں اودھ کو نہایت غاصبانہ طریقے پر ضبط کیا اور بادشاہ اودھ واجد علی شاہ سے نہایت حقارت آمیز برتاؤ کیا گیا۔ ڈیلویزی نے جس غاصبانہ طریقے سے ان تمام ریاستوں کو چھینا، بعض انگریز مورخوں نے بھی اس پالیسی کو قذاقی سے تعبیر کیا ہے جو ارباب سلطنت کے لیے موزوں نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مارش مین لکھتا ہے، بعض طبقات میں اس اصول کو کسی برطانوی مدبر کی کارگزاری سے مشابہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایسے رہزنوں کی غارت گری سے تعبیر کیا گیا جو اپنا مال غنیمت ڈر کے مارے جنگلوں میں بیٹھ کر شمار کیا کرتے ہیں۔ ایسے طبقات میں ڈیلویزی کو نہایت کمینہ اور بدترین حاکم سمجھا جاتا ہے۔ مورخوں نے اودھ کے الحاق کو بغاوت کا ایک بڑا سبب قرار دیا ہے اور سر سید بھی متفق ہیں کہ اودھ کی ضبطی سے سب لوگ ناراض ہوئے اور سب نے یقین کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے خلاف عہد و اقرار کے کیا ہے۔ عموماً رعایا کو ضبطی اودھ سے اسی قدر ناراضگی ہوئی تھی جتنی کہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ دوستو ساتھ ہی ہندوستانیوں کے مذہب پر بھی کھلم کھلا حملے ہو رہے تھے۔ انگلینڈ سے پادری بھیجے گئے، جگہ جگہ مشنری اسکول قائم ہوئے اور یہ تمام اخراجات ہندوستان کے خزانے ادا کرتے تھے۔ یہ پادری، جن کے ساتھ اکثر تھانے کا ایک چپراسی ہوتا، عام مجمعوں اور میلوں وغیرہ میں جاتے اور تبلیغ کرتے۔ یہاں تک بھی غنیمت تھا، مگر انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دوسرے مذہب کے مقدس لوگوں اور متبرک مقامات کو حقارت و نفرت سے یاد کرتے، مذہبی رسوم و رواج کا مذاق اڑاتے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے کتابیں چھپواتے تھے جن میں مذہبی پیشواؤں کی انتہائی دل آزار طریقے سے توہین کی جاتی تھی۔ اکثر حکام اور فوجی افسر اپنے ماتحتوں سے مذہبی گفتگو کرتے اور ان کو حکم دیتے کہ ہماری کوٹھی پر آ کر پادری کا وعظ سنو۔ اسکولوں میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی، حکام وہاں جاتے اور بچوں کا امتحان مذہبی کتابوں میں سے لیا جاتا تھا اور عیسائیت کے مطابق جواب دینے والوں کو انعام دیا جاتا تھا۔ دیہاتیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ بچوں کو ان کے مکتبوں میں داخل کریں۔ ملازمتیں بھی ان انسپکٹروں کے سرٹیفکیٹ پر منحصر تھیں جو کالے پادری کے نام سے مشہور تھے۔ 1854 عیسوی میں پادری پنڈر ہندوستان آیا۔ اس کی کتاب میزان الحق سے کافی غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ علماء اور پنڈتوں نے اس سے مناظرہ کیا اور شکست دی۔ وہ ہار کر یورپ چلا گیا۔ ایک انگریز گورنر نے کتاب لائف آف محمد لکھی جس میں حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گستاخانہ حملے کیے گئے۔ پادری ایڈمنڈ نے کلکتہ سے تمام سرکاری ملازمین کو چٹھیاں بھیجیں جن میں کہا گیا تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہو گئی ہے، تار برقی اور ریلوے سے آمد و رفت ہو گئی، مذہب بھی ایک چاہیے، لہٰذا تم عیسائی ہو جاؤ۔ ان چٹھیوں کے آنے پر خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی اور یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ آ گیا۔ اس زمانے کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پکتا ہوا پھوڑا اسی وقت پھوٹنا چاہتا تھا، مگر انگریز حکام نے خطرے کے آثار دیکھ کر ایک اشتہار نکالا جس سے بڑھتی ہوئی بے چینی دھیمی پڑ گئی۔ فرانسیسی عورت مسز ہورٹسٹ انگلیسی اپنی سرگزشت میں لکھتی ہے کہ ہم یہ ذکر کرتے جاتے تھے کہ انگلستان کا بڑا پادری چاہتا ہے کہ ہندوستان کو مسیحیت میں داخل کرے۔ جو لوگ خوشی سے اس کا دین قبول نہیں کرتے ان سے سختی کے ساتھ پیش آتا ہے اور عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو اسی زمانے میں سینکڑوں لاوارث اور یتیم بچے عیسائی مشنریوں کو دے دیے گئے۔ مثلاً 1837 عیسوی کی قید سالی میں بہت سے یتیموں کو عیسائی بنا لیا گیا۔ عیسائیت کا پرچار صرف اسکولوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جیل کے قیدیوں کے سامنے بھی یہی راگ الاپا جاتا تھا اور تمام سرکاری افسران ان میں دلچسپی لیتے تھے۔ 1845 عیسوی میں جیلوں میں مشترکہ کھانے کا رواج کیا گیا۔ اب تک ہر قیدی کو علیحدہ سوکھا اناج دیا جاتا تھا۔
اب یہ ایج نکالی گئی کہ ہندو قیدیوں کا کھانا ایک برہمن پکائے گا۔ مختلف ذاتوں کے ہندو یہ مشترکہ کھانا اپنے مذہب کی توہین سمجھتے تھے اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگی۔ ممکن ہے کسی خوش فہم کو یہ گمان ہو کہ کمپنی کے ماتحت حکام اس قسم کی جابرانہ حرکات کرتے تھے جس سے ذمہ دار انگریزوں کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے بہتر ہے کہ ان ذمہ دار انگریزوں کے خیالات کا بھی مختصر جائزہ لیا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے چیئرمین مسٹر منیگلس نے 1857 میں ہاؤس آف کامنز میں کہا، ہر ایک کو اپنی پوری طاقت لگا دینی چاہیے تاکہ ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ منیگلس کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں عیسائی مشنریاں اور پرچارک کس قدر تیزی اور سرگرمی سے کام کر رہے تھے۔ ایک اور انگریز ریو کیمنڈی کے خیالات ملاحظہ ہوں۔ خواہ ہم پر کتنی مصیبتیں آئیں مگر جب تک ہندوستان میں ہماری سلطنت باقی ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا اصل کام اس ملک میں عیسائیت کا پرچار ہے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی تمام کوششیں اور ذرائع وقف کر دینے چاہیے جب تک کہ ہندوستان میں ایک زبردست عیسائی قوم نہ بن جائے۔ میکالے خط میں کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیمی اسکیم کو بروئے کار لایا گیا تو اب سے 30 سال بعد بنگال میں کوئی بت پرست باقی نہیں رہے گا۔ اس اسکیم کے نتائج حسب دلخواہی برآمد ہوئے، چنانچہ ولیم ولسن ہنٹر نے اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان میں لکھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے کوئی شخص ایسا نہیں نکلتا جو اپنے باپ دادا کے مذہب اور عقائد کا مذاق نہ بنائے۔ دوستو، بہت سے ایسے قانون جاری کیے گئے جن سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت ہوتی تھی۔ مثلاً ایکٹ 21 یعنی ایکٹ 21 1850 میں جاری ہوا، جس کی روح سے عیسائی مذہب اختیار کرنے والوں کو وراثت اور ترکہ پانے کا حق دیا گیا اور ملکی عوام میں یہ خیال فطری طور پر پیدا ہوا کہ یہ ان کے ساتھ کھلی ہوئی رعایت ہے جو حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ یہ قانون صاف طور سے مذہبی قواعد میں خلل انداز ہوتا تھا اور لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ عیسائی بنانے کے لیے جاری ہوا ہے۔ ایکٹ 15 یعنی ایکٹ 15 ہندوؤں کی مذہبی رسموں میں خلل ڈالتا تھا۔ چند ایسے قوانین بنے جن کی روح سے دو شخص خواہ ایک ہی مذہب رکھتے ہوں مگر دیوانی عدالت سے فیصلہ ان کے مذہب کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ ضبطی اراضیات کا قانون 1819 میں جاری ہوا اور عوام کو اس سے سخت تکلیف ہوئی، مصیبت اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا۔ زمینداریوں کا نیلام اس بے ترتیبی سے ہوا کہ تمام ملک الٹ پلٹ ہو گیا، ملازمتوں کی قلت ہو گئی، ہزارہ آدمی بے روزگار اور دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ محکمہ قضا ختم کر دیا گیا جس کے ماتحت قاضی مقرر تھے اور وہ مسلمانوں کے مقدمات اسلامی قوانین کی روح سے طے کرتے تھے۔ ایسے قوانین بھی بنے جو ہندوستانی عوام کی عادت و مزاج کے خلاف تھے۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔